السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوئے، جس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ دوستو، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ دوستو، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ تو نے لوگوں کو کہا کہ مجھے اور میری اماں کو خدا بنا لینا، الہین خدا بنا لینا، من دون اللہ میرے سوا۔ اللہ اکبر! اللہ پاک کے غضب کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کے جلال کو انبیاء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، پیغمبروں سے زیادہ اس کے قہر کو کون جانے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ قرآن اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ سوال اللہ نے یہ کیا، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری اماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا؟ تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں جی، نہ صحیح، نہیں صاحب، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ آواز آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام روئے، گھبرائے، بول اٹھے، فرمانے لگے قال سبحانک۔ اللہ اللہ، آیا وہی لفظ سبحان کا، فرمایا قال سبحانک۔ بولے عیسیٰ علیہ السلام، پاک ذات تیری، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحانک، سبحانک، تو پاک ہے، پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ جب تو خود پاک ہے، میں شریک کیسے بن جاتا؟ بے شک، خانہ کی بات نہیں کری، خدا کی عدالت ہے۔ سبحان اللہ، ہاں، سیشن میں عدالت میں پیشی ہونا، کئی دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کی پیشی ہو، ہفتہ پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کی پیشی ہو، 6 مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں۔ ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے، عدالت خدا کی ہے، پیشی نبی کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، فرمایا قال سبحانک۔ بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ پاک ذات تیری، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ یا اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بے شک، بے شک، کیوں کر میں کہتا ایسی بات جس سے تو پاک ہے؟ یعنی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا ان کنت قلتہ فعلمتہ۔ اگر میں کہتا یا اللہ تو جان لیتا، تجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، تجھے علم ہوتا۔ کیوں؟ تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ تجھے وہ سارا پتا ہے جو میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تعلم ما نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کون جانے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جان سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک خدا کی ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
تو بات یہاں سے چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا، تو اپنا عقیدہ بتا، آپ اپنا مذہب بتائیں، آپ اپنا مسلک بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں۔ تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں۔ سبحان اللہ، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں، میرا اسی کی طرف دھیان ہے، اسی کی طرف توجہ ہے، اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو، صلح کرو یا لڑائی کرو، میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو، میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں 2 پتھر تو باندھ سکتا ہوں، پر اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا۔ میں ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے تو چبا سکتا ہوں، پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا۔ یہ سر کر سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ نفع اسی کی طرف سے ہے، نقصان اسی کی طرف سے ہوگا۔ اور اگلی آیت کا اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کروں تو آپ سمجھیں گے مشکل سے، قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا گھروں میں عورتیں ڈائریکٹ بہو کو کہتی ہوئی ذرا گھبراتی ہے، لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کہ کھڑی ہو جا، کام پڑا ہے۔ اصل مقصد ہے بہو کو کہنا، لیکن ماں کرے گی کیا؟ یہ چھوکری کھڑی ہو جا، دیر ہو گئی، شرم نہیں آتی، اب تک پڑی ہے، جانے گی نا کہ یہ میری لڑکی ہے، برا نہیں ماننے کی۔ اصل میں کہنا بہو کو ہے، سنانا لڑکی کو ہے، اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کلوانا کالی کملی والے کی زبان سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ لوگ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ سکتے۔ ڈائریکٹ عورت کبھی نہیں کہتی روٹی پکا لے، بہو کھڑی ہو کر روٹی برتن مانج لے، کپڑے دھو لے، بلکہ اگر صرف چھوٹی سی بچی بھی ہوگی اسی کا نام لے گی، یہ تو جھاڑو دے لے، وہ کرد لگا لے، برتن پڑے ہیں انہیں صاف کر لے۔ حالانکہ کہنا بہو کو، نو کو کہنا مقصد ہے، لیکن ماں لڑکی کا نام لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا، اللہ اکبر، پھر قرآن کریم کا مزاج دیکھو، فرمایا فَإِن فَعَلْتَ، اس وقت ہو جاؤ گے تم، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، ظالمین میں سے بن جاؤ گے، راہ ہدایت تمہارے سامنے سے اٹھ جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا، بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں، درمیانی 11ویں، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے۔ اصل قصور ہمارا مولویوں کا نہیں ہے جو بدعت نکالتے ہیں، قصور تمہارا ہے۔ اگر خوشی خوشی میں صبح صبح مولویوں کے متھے 2-2 4-4 روپے مار آؤ تو ایمان سے نہ یہ تمہیں 11ویں بتائیں نہ یہ 18ویں بتائیں۔ رگڑا تو یوں نکلتا ہے نا۔ فرمایا پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے، اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں نے 11ویں نہ بنائی تو بھینس دودھ نہیں دے گی، اس لیے قرآن کریم کی میں نے وہ آیت عرض کی تھی پچھلے جمعے کو،
اللہ فرماتے ہیں بھینس کا چمڑا کالا، کھاتی ہے سب ساوا چارہ، اور ادھر گوبر ہے اور ادھر رتا خون ہے، بیچ میں سے سفید خالصاً صاف ستھرا دودھ تو نکال لوں میں، پیدا کروں میں، اور جب تیرے ہاتھ میں آ جائے کتنا میں نے پیا بسایا 11ویں کا کھیر بنے نہ کھڑا۔ فرمایا یہ میں نے پیدا کیا ایک ایک قطرہ دودھ کا، سبحان اللہ، ایک ایک قطرہ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ خالصاً لوگوں نے یہ سمجھا پانی ملا ہوا نہیں ہوگا، یہ جو لفظ خالص ہے قرآن کریم میں، اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ خالص ہوگا بغیر پانی کا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں پانی سے بھی پاک ہے، خالصاً میرے نام کے سوا اس دودھ کا ایک قطرہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ خالصاً ایک بوند دودھ کی میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ، اللہ اللہ، سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے، 11واں سپارہ ہے، دیکھا 11ویں کا ثبوت 11ویں سپارے میں۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی 11ویں کا کچھ ثبوت بھی ہے؟ آخر ہاں۔ میں کہا کتنے؟ اگر 11واں سپارہ نہیں کھڑا قرآن وچ؟ میں کہا ہے، اکبر کی 11ویں ثابت تھی گئی۔ 11واں سپارہ آخر نہیں بکا ہے، آخر وہ تھی گئی۔ اندازہ لگا کیا قصے ہیں یہ۔ اللہ پاک ہماری رگوں سے بڑا واقف ہے، جانتا ہے نا آدمیوں کی کمزوریوں کو، اور خود اس نے جو بنایا۔ فرمایا کہ اچھا جی یہ باتیں اس وقت تک کی ہیں جب آدمی سکھیا ہو، جب پریشانی میں ہوتا ہے، جو چکر میں پھنستا ہے، مت ماری جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، پھر وہ اس قسم کا کام کر بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کسی کو دکھ پہنچے، کوئی چکر آ پڑے، کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی دکھ آ پڑے، کوئی پریشانی آ پڑے، اللہ میرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کون ہے؟ تیرا بخار اتارنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی ہوئی بنانے والا کوئی نہیں، تیری خالی جھولی کو بھرنے والا کوئی نہیں، تیری خالی جیب کو بھرنے والا کوئی نہیں، تجھ بے علم کو علم دار بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اگر کوئی کسی کو اچھائی پہنچانا چاہے تو میرے حکم کے سوا پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ نے سارے واقعات قرآن کریم میں سمجھا دیے۔ اب قوم مسلمان اگر قرآن کی طرف توجہ نہ دے، تمہیں اخبار پڑھنا آتا ہے، تمہیں رسالے پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ڈائجسٹ پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ناول پڑھنے آتے ہیں، تمہیں کتابیں پڑھنی آتی ہیں، اگر تمہیں نہیں آتا تو خدا کا قرآن سمجھنا نہیں آتا۔ اللہ اللہ۔ کبھی کوئی اب باپ اپنے بیٹے کو اس نیت سے نہیں پڑھاتا میرا بیٹا پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ سیکھے گا، میں تو ان پڑھ رہ گیا، مجھے بھی سنایا کرے گا، میری اپنی اماں کو بھی سنایا کرے گا، اس نیت سے کون پڑھاتا ہے؟ نیت بات پہلے ہوتی ہے، بعد میں آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ قرآن سے دشمنی اس دنیا میں، اس ملک میں
ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کریم کا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کیا. قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں. وہ زمانہ فارسی کا تھا، لوگ عموماً فارسی بولا کرتے تھے. دلی میں، آگرے میں، میرٹھ میں دفتری زبان، سرکاری زبان فارسی تھی. تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کر دیا. اب جتنے بڑے بڑے پیر تھے، گدی نشین تھے، سب کو آگ لگ گئی. نہ کہیں اگر قرآن کا ترجمہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ اگر قرآن سمجھ میں لوگوں کی آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ چنانچہ سارے پیر فقیر اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس دلی گئے، احتجاج کیا کہ دیکھو جی ہم یہ بات گوارا نہیں کرنے کے. کیا بات جی؟ فقیر ہو، درویش ہو، قلندر ہو، پیر ہو، مولوی ہو، کیسے آئے ہو؟ لگا توبہ 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 توبہ، قرآن کی بے ادبی ہو گئی. لگا کیا ہوا؟ لگا دیکھو وہ ترجمہ لکھا ہوا تھا نا یوں برابر میں، انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن میں است پست لکھ دیا. وہ فارسی زبان لکھی نا حضرت نے ترجمے میں. توبہ توبہ، قرآن کی بے ادبی، ملاوٹ کر دی قرآن میں. اور اندر کا چور بتایا نہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر قوم قرآن سیکھ گئی تو پھر اتنے کون آوے گا؟ بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا، دلی بلایا. اور ایک پیر چلتا ہوا کان میں پھونک ماری آیا بادشاہ کے. کہنے لگا پکا وہابی ہے، وہ وہابی ہو گیا ہے. اس پر بھی ایک بات یاد آئی میرے، آپ کو بھی سنا دوں لطیفے کی. مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یوں لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں بنیے کی دکان تھی، جیسے ساری دنیا میں تھی اور ہیں. مولوی صاحب جو تھا امام مسجد، وہ سودا ادھار خریدا کرتا تھا. سبھی ادھار لیا کرتے تھے اس زمانے میں بنیوں سے. ایک دن بنیے نے ذرا گرم ہو کر کے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ جی وہ پیسے بہت دنوں کے ہو گئے، پہنچاتے نہیں ہو، کمال ہے تمہاری، لے لے کے کھائے جا رہے ہو، دیتے نہیں ہو. مولوی صاحب ناراض ہو گیا. جمعہ جو آیا اس میں اعلان کر دیا آج کے بعد اس بنیے کی دکان سے کوئی سودا نہ خریدے. میں نے تحقیق کی ہے یہ بنیا وہابی ہو گیا ہے. اب لوگوں نے تو مولوی کا کہنا ماننا ہی تھا، سارے چھوڑ گئے. بنیا صبح بیٹھے، شام کو تھپڑ میں سے یوں ہی خالی اٹھ جائے. بڑا حیران ہے کیا ہوا، یہ تو ہوتا تھا کبھی زیادہ بک گیا کبھی تھوڑا، یہ جندرا کیسے لگ گیا؟ کوئی نہیں آتا، بالکل بند. 2-4 دن کے بعد اسے پتا چل گیا کہ مولوی صاحب نے جمعے میں اعلان کیا کہ بنیا وہابی ہو گیا ہے، اس لیے سودا لینے کوئی نہیں آتا. بنیا بولنا ہو دیکھو کہاں ماری مولوی نے. اس نے سوچا چلو مولوی والے پیسے رہ جائیں گے، آئندہ کاروبار تو کرنا ہے. گیا اور جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا وہ پچھلے بھی معاف کر دیے اور اگلا جو بھی لیا کرو میں پیسے نہیں مانگنے کا. بس اگلے جمعے کو مولوی صاحب نے اعلان کر دیا فلانے بنیے سے سودا خریدا کرو. اس نے وہابی پنے سے توبہ کر لی. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء بادشاہ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے. قاری حنیف ہم جانتے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں رہتے تھے. قاری حنیف ملتانی پاکستان کے پنجاب پرات کے صوفیہ اور اولیاء
شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ خیانت دینے اور بیان دینے اپنے سکھدائک تقریر کے لیے پسند ہے۔ قاری حنیف کی دیکھنے کی شمتا کم ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کی آواز دکھی دلوں پر بہت اثر کرتی ہے۔ قاری حنیف ملتانی پاکستانی بیان پریمیوں کے لیے ایک سمجد ہے۔ انہوں نے اسلامی اتہاس اور پرتاؤ کے وسال شیتر کو کور کرتے ہوئے ہزاروں واقعات دیے ہیں۔ ان کی بات کہنے کا طریقہ میں تقریر جمیل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پرانت شہر سے تعلق رکھتے ہوئے ہے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنم مسجد مدنی ملتان میں ہوا ہے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پڑھائی پوری کی اور قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان میں ہم کو بتایا ہے۔ حضرت قاری محمد حنیف ملتانی صاحب نے فرمایا اس بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوستو، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی پیارا بیان تھا دوستو۔ قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے بیان سماعت فرمائے، شکریہ دوستو۔ ایسے بیان لیتے رہے گے، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہے گے دوستو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساداب ریئیکشن دوستوں، قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان ہم اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہے گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔